بالکل جواب قرآن و سنت کی روشنی میں دیا جائے گا. ابھی آپ کو پتہ چل جائے گا کون اپنی زبان پر ہے اور کس کا نظریہ قرآن و سنت کے مطابق ہے. کون صرف اپنے بزرگوں کی باتوں کو چھپانے میں لگا ہوا ہے اور کون پھر قرآن و سنت کے دلائل کے پیچھے چل رہا ہے. حلال اور حرام طے کون کرے گا؟ کیا آج کل کے لوگ حلال اور حرام طے کریں گے؟ کیا لوگ مل کر ان کے بزرگ یا ہمارے بزرگ حلال اور حرام طے کریں گے؟ حلال اور حرام طے کرے گا یا اللہ رب العزت یا نبی علیہ السلام. بالکل اسی طرح. آئیے قرآن سنتے جائیے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے قل فرما دیجئے محبوب پیارے لا اجد فیما اوحی الی محرما جو کچھ مجھ پر وحی کیا گیا میں اس میں حرام نہیں پاتا علی طاعم یطعمہ الا ان یکون میتہ مگر یہ کہ وہ مردار ہو او دمن مسفوحا یا بہتا ہوا خون ہو وَلَحْمَ خِنزِيرٍ یا خنزیر کا گوشت ہو فَإِنَّهُ رِجْسٌ کیونکہ یہ پلیت ہے او فِسْقًا أُحِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ اور ایسی چیز جس کو غیر اللہ کے نام پر ذبح کیا گیا ہو یہ چیزیں ہیں حرام. اب اللہ تعالیٰ نے حرام کی لسٹ بتا دی. اب حرام وہ چیز ہوگا جس کو اللہ حرام کہے. بالکل کسی کے کہنے سے کوئی حرام نہیں ہوگا. جتنا مرضی زور لگا لے حرام نہیں ہوگا. حرام وہی ہوگا جس کو اللہ حرام کہے. حرام وہی ہوگا جس کو نبی علیہ السلام نے حرام کہا. اب اللہ تعالیٰ نے لسٹ بھی بتا دی کیا کیا حرام ہے. بتائیے کیا ایصال ثواب مردار کھانے؟ یہ بہتا ہوا خون ہے؟ نہیں. یہ خنزیر کا گوشت ہے؟ نہیں. کیا ایصال ثواب کا کھانا یا 11ویں کا کھانا یا کسی ختم کا کھانا یہ غیر اللہ کے نام پر جانور ذبح کیا جاتا ہے؟ نہیں. اللہ کے نام پہ کیا جاتا ہے. مالک فرماتا ہے یہ حلال ہے. اب کوئی جتنا مرضی زور لگا لے کسی کے زور لگانے سے حرام نہیں ہوتا. جب میرے اللہ اجازت دے وہ چیز حلال ہے. حلال ہے. یہ ہے ایک آیت. ابھی آگے بھی سنتے جائیے. سورۃ انعام آیت نمبر 145 آپ کے سامنے تلاوت کی. لوگوں نے یوں کیا. دیکھیں یہ سنت کس کی ہے؟ اپنی طرف سے حلال اور حرام کرنا. مشرکین نے اپنی طرف سے حلال بھی کیا حرام بھی کیا. جس کا جی چاہا یہ جانور حلال ہے اور جس چیز کے بارے میں کیا اس کا کہا یہ حرام ہے. مالک فرماتا ہے قل فرما دیجئے حلم شہداءکم الذین یشہدون لاؤ کوئی گواہ جو یہ گواہی دے ان اللہ حرم ھذا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو حرام کیا ہے. اور جب اللہ حرام نہیں کرتا وہ چیز تمہارے لیے حلال ہے. میں پوچھتا ہوں ایصال ثواب کا کھانا اللہ تعالیٰ نے اگر حرام کیا ہے کوئی ایک گواہ لایا جائے جو یہ کہے کہ اللہ نے حرام کیا ہے. نبی علیہ السلام کے فرامین کی روشنی میں بتایا جائے کہ اللہ رسول نے اس کو حرام کیا ہے. جب اللہ رسول نے اس کو حرام نہیں کیا تو یہ مشرکین کا طریقہ تھا. جو جی میں آیا حلال کر لیا اور جو جی میں آیا اس کو حرام قرار دے دیا. ابھی یہاں نہیں بات رکی. یہ آیت تھی سورۃ انعام آیت نمبر 150 کی. اس سے آگے بھی چلتے 5 آیتیں انشاءاللہ تلاوت کروں گا. تیسری یہ ہے قل فرما دیجئے سورۃ اعراف آیت نمبر 32 فرما دیجئے من حرم زینت اللہ. اور بتاؤ کس نے اللہ کی زینت کو حرام کیا؟ کس نے اللہ کے حلال کو حرام کیا؟ کس نے یہ کہا کہ اللہ نے جو حلال کیا اس کو حرام کرو اور جو اللہ نے حرام کیا اس کو حلال کرو؟ یہ اختیار تمہارا ہے کہ اللہ کا ہے؟ یہ تمہارا یا اس کا جس کو اللہ تعالیٰ اختیار دے یعنی نبی علیہ السلام؟ یہ اختیار کس کا ہے؟ خود نبی علیہ السلام کا فرمان صحیح سند کے ساتھ امام حاکم کہتے ہیں صحیح ہے. امام ذہبی کہتے ہیں حدیث بالکل صحیح ہے. سنتے جائیے الحلال ما احل اللہ فی کتابہ. حلال وہ چیزیں ہیں جس کو اللہ حلال فرمائے. الحرام ما حرم اللہ فی کتابہ. حرام وہ چیز ہے جس کو اللہ حرام فرمائے. حلال وہ جس کو اللہ حلال فرمائے. حرام وہ جس کو اللہ حرام فرمائے. ما سکت عنہ فہو مما عفا عنہ. مفہوم حدیث یہ ہے جس پر اللہ رسول کی خاموشی ہو گئی وہ تم سب کے لیے جائز قرار دے دیا گیا. اب بتائیں ایصال ثواب کا کھانا کیا اللہ نے اس کو حرام کیا؟ نہیں. کیا اللہ کے رسول نے اس کو حرام کیا؟ نہیں. جب اللہ رسول اس کو حرام نہیں کرتے تو اللہ کی قسم یہ جائز ہے یہ حلال ہے. بلکہ جو لوگ اس کو حرام کرتے ہیں ان کو بتانا چاہیے قل حلم شہداء لاؤ اپنے گواہ کس کے سامنے اللہ تعالیٰ نے اس کو حرام کیا. اللہ تعالیٰ ہمیں عافیت عطا فرمائے. یہیں پر بات نہیں رکتی آگے بھی اللہ تعالیٰ کا ایک فرمان سن لیں. فرمایا هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا. اللہ تو وہ ہے جس نے تمہارے لیے پوری زمین بنائی جو کچھ اس میں تمہارے لیے بنایا. اب یہ کھانا
جس پر اصال ثواب کیا ہمارے لیے ہے کہ نہیں؟ ہمارے لیے اللہ نے روکا اس سے؟ جب اللہ نہیں روکتا، جب اللہ تعالیٰ اجازت فرماتا ہے جس سے میں نے روک دیا اس سے رک جاؤ، باقی ہر چیز تمہاری ہے، تو ہم کیوں نہ کھائیں؟ ہم کیوں رکیں کسی کے کہنے پہ؟ ہمیں دعا کہا جاتا ہے جناب کہ تم بزرگوں کے اقوال پڑھتے ہو، تم اللہ کے قرآن کے آگے اپنے اکابر کو رکھ رہے ہو، بتاؤ کیوں حرام ہے؟ اگلی آیت بھی سنتے جائیے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کلوا مما رزقناکم حلالا طیبا، کھاؤ اس میں سے جو ہم نے تمہیں رزق دیا، حلال بھی ہو طیب بھی ہو۔ جب اللہ تعالیٰ ہمیں فرماتا ہے کھاؤ اور پیو، اب کسی کے کہنے سے حرام نہیں ہوتا، اب کسی کے کہنے سے ہم کیوں رکیں؟ جب اللہ اجازت دیتا ہے، اللہ کا رسول نبی علیہ السلام اجازت دیتے ہیں، تو کسی کے کہنے سے کچھ فرق نہیں پڑتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نا، ان لوگوں کو آیت کیوں نہیں یاد آتی؟ فمن ظلم ممن افترى علی اللہ کذبا، اس سے بڑھ کر ظالم کوئی نہیں جو اللہ پر جھوٹا بہتان باندھے۔ تو جو اللہ کے حلال کو حرام کہے، اللہ کے حرام کو حلال کہے، وہ اللہ پر بہتان باندھ رہا ہے کہ نہیں؟ فرما رہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سب سے بڑا ظالم یہ بندہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت عطا فرمائے، جس کی اجازت اللہ رسول نے، اس پر حرام کا فتویٰ نہیں لگانا چاہیے۔